سورۃ النحل آگے شروع ہو رہی ہے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ بھی مکی ہے. اس کا بھی اس کے جو بنیادی مضامین ہیں وہی ہیں تینوں. اس میں کل 128 آیات اور 16 رکوع ہیں. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، شہد جو ہم کھاتے ہیں، شہد جس کو کہتے ہیں. چونکہ اس سورت کے اندر شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے. شہد کی مکھی عام مکھیوں جیسے ایک مکھی ہے، لیکن وہ حکم الہی سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے. خواہ چھتا بنانے کا عمل ہو یا آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم ہو، یہ دور دراز واقع درختوں، باغات اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا حصول ہو، ان کا ہر عمل بڑا ہی عجیب ہوتا ہے. اور ان کے بنے ہوئے چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں. یہ خانے 6 کونوں والے ہوتے ہیں، مسدس ہوتے ہیں. اور آج کے جدید ترین آلہ سے اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں بال برابر بھی فرق نہیں ہوگا. پھر اس چھتے کے اندر شہد جمع کرنے کا گودام بھی موجود ہے، سٹور ہے. اور بچے جننے کے لیے میٹرنٹی ہوم اور فضلے کے لیے سٹور سب الگ الگ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے. اس چھوٹی سی مملکت میں اسی کا سکہ چلتا ہے اور اسی کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے. چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض دربانی کے نگرانی کے افراد انجام دیتی ہیں، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، اور بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تراش خراش اور تعمیر میں لگی رہتی ہیں. جب کسی مکھی کو تلاش اور جستجو کے دوران کسی جگہ پر شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو وہ واپس آ کر ایک خاص قسم کے رقص کے ذریعے دوسری ساتھیوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے راستے کی نشاندہی کرتی ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ احتیاط ضرور کرتی ہے کہ جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہوتی ہیں اس پر ایک خاص قسم کی نشانی چھوڑ آتی ہیں تاکہ بعد میں آنے والی کارکن کا وقت ضائع نہ ہو. سبحان اللہ. اور اسے خجل خراب نہ ہونا پڑے تاکہ وہ وقت ضائع نہ کرے. اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی کے پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد لے آئے تو چیکنگ پر مامور عملہ اسے باہر روک لیتا ہے اور اس جرم کی سزا کے طور پر زہر کھلانے والوں کو عبرت کا نمونہ بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکھی یہ سارے کام ہمارے حکم سے کرتی ہے. اور فرمایا کہ بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مختلف الوان. سورۃ النحل کو سورۃ الانعام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مذکور ہیں. سورت کے ابتدائی مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس میں قرب قیامت کا ذکر بھی ہے اور پھر اللہ کی نعمتوں کا بیان بھی اس میں ہے کہ اللہ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں. گھوڑے، خچر اور گدھے بھی پیدا کیے جو بار برداری کے کام آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے. بارش بھی وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور
اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے بھی وہی پیدا کرتے ہیں۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ قدرت کے ان دلائل کے اندر بڑی نشانیاں ہیں لیکن غور و فکر کرنے والوں کے۔ رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور اللہ کی ذات مہیا کرتی ہے۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں اور چلتی ہیں۔ یہ اور ان جیسی دوسری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بجا طور پر فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے ہو۔ بے شک اللہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا تو ان کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ انسانی جسم اور اس کے مختلف اجزاء کو لے لیجئے کہ اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو زندگی کا مزہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہاتھ کام نہیں کرتا، تکلیف میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ آنکھ کام نہیں کرتا، تکلیف میں ہوتا ہے۔ ناک کام نہ کرے تکلیف میں ہوتا ہے۔ پاؤں کام نہ کرے تکلیف میں ہوتا ہے، تاکہ پاؤں کی اگر ایک انگلی بھی درد کرے تو کتنی تکلیف میں ہوتا ہے۔ انسان تمنا کرتا ہے کہ اگر دنیا کا سارا مال و متاع ہی خرچ کر کے یہ خرابی دور ہو جائے تو سودا سستا ہے۔ اگر معدہ میں زخم ہو جائے یا پیشاب رک جائے یا بدہضمی ہو جائے تو نہ کھانے میں مزہ آتا ہے نہ پینے میں مزہ آتا ہے، اور اگر گردہ یا جگر خراب ہو جائے تو شریانیں تنگ ہو جائیں، خون کی پیداوار میں رکاوٹ ہو جائے تو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ غافل انسان کو کیا خبر کہ اس کے جسم کا نظارہ کیسے چلایا جا رہا ہے۔ یہ اگر صرف داخلی اور بدنی نعمتوں پر ہی ایک سرسری نظر ڈال لے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے اور یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ باقی اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ خارجی نعمتوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اسی پارے کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو جامع ترین آیت ہے، اس کے بارے میں جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہ ہیں، صحابہ میں سے مشہور ہیں اور مفتی صحابہ میں سے جو فتویٰ دیا کرتے تھے، یہ قرآن کریم کی آیت خیر و شر کے سبب سے زیادہ جامع ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے سن کر ولید بن مغیرہ جیسے دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی جامعیت ہی کی وجہ سے جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے سے اسے ہر خطیب خطبہ جمعہ میں پڑھتا ہے۔ یہ آیت نمبر 90 ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت کے اندر 3 باتوں کا حکم دیا گیا اور 3 باتوں سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عدل کا حکم کرتی ہے، احسان کا حکم کرتی ہے اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کر ان کو کچھ دیں، اور 3 باتوں سے اللہ نے منع فرمایا۔ جی کن سے منع فرمایا؟ وَيَأْمُرُكُمْ جی وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے منع کیا، برے کاموں سے منع کیا اور زیادتی سے منع کیا۔ فحش کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ بات یا عمل جو کبھی ہو، اور منکر سے مراد ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا، اور بغض سے مراد جیسے ظلم ہے، تکبر ہے، حسد ہے، اس سے منع کیا۔ عدل کا حکم عام ہے، احکامات میں، معاملات میں، فرائض میں، واجبات میں، اولاد کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی، تمام لوگوں کے ساتھ، اپنے ہوں، پرائے ہوں، بیویاں ہوں، خادمے ہوں، ملازموں ہوں، کوئی بھی ہوں، عدل کا معاملہ کرے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر اچھا عمل احسان ہے، احسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے۔
جماعت اور خاندان کے ساتھ، یہاں تک کہ حیوانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ یوں تو ہر مستحق کی مدد کرنی چاہیے، لیکن قرابت کے ساتھ تعاون کرنے کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ ہر ایسا عمل جس کی قباحت بالکل واضح ہو وہ فحش ہے، جیسے زنا ہے، بدفعلی ہے، شراب ہے، جوا وغیرہ ہے، اور منکر ایسے اعمال جو شریعت کی نظر میں برے ہیں، قبیح ہیں، جن سے انسان کی طبیعت، انسان کی فطرت نفرت کرتی ہے۔ اور بغض سے مراد انسانوں کی عزت و حرمت اور ان کے اموال اور جانوں پر زیادتی کی جائے۔ سورت کے اختتام پر جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعریف کی گئی کہ وہ زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہے۔ حضور علیہ السلام کو ان کی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا، اور یہ کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اسی راہ میں پیش آنے والے مسائب پر اور اللہ کی راہ میں پیش آنے والے مسائب پر صبر کریں۔ سورت کی ابتدائی آیات ان لوگوں کے جواب میں نازل ہوئی تھی جو آپ سے جلدی یا عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، فرمایا جلدی مت مچاؤ، عذاب کا جو وقت مقرر ہے اس عذاب پر، اس وقت پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایسے فضول مطالبوں سے آپ کی طبیعت کا مقدر ہونا یقینی تھا، جبکہ آخری آیت میں آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس پارے کے آخر میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اللہ کے ساتھ صبر کیجئے، اللہ سے صبر مانگیے اور صبر کیجئے، غم نہ کیجئے، اپنے دل میں ان کی بری تدبیروں سے تنگ نہ ہوئیے، اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ لہذا ابتدا کے اندر بھی جو کافروں نے عذاب کی جلدی مانگنے کی شور مچایا تھا، اس پر اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَعْجِلُوا، جلدی مت مانگو، یہ عذاب تم پر آ کر رہے گا۔ اور سورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور اطمینان دلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی، اے میرے پیارے محبوب، ان کافروں، ان منافقوں، ان مشرکوں کی باتوں سے دل کو برا نہ کیجیے، دل کو غم زدہ نہ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہر وقت میں، ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اب اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیں، آپ لاوارث نہیں ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، ایسے ہی اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تابعداری کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کے ہر عمل اور قول اور فعل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید اور اللہ کی رضا ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر وہ قدم اٹھاتے ہیں، مدد اللہ کی ہوتی ہے، وہ کام کرتے ہیں، نصرت اللہ کی ہوتی ہے، وہ ارادہ کرتے ہیں، تکمیل تک اللہ کی ذات پہنچاتی ہے، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں قبول اللہ کی ذات کرتی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ آج اگر ہم دنیا کے اندر فتنہ فساد میں مبتلا ہیں، دنیا کے اندر ہم طرح طرح کی آزمائش اور مصیبتوں میں ہیں، اس کی وجہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگیوں کے اندر اسلام نہیں ہے، ہماری زندگیوں کے اندر ایمان نہیں ہے، ہماری زندگیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دے، اپنی زندگی کو ایمان اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ زندگی، یہ 5 فٹ 6 فٹ کا لاشا اور یہ ڈھانچہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت بن جائے گا۔ پھر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا اسی ڈھانچے کے ساتھ ہوگی، اسی فکر کے ساتھ ہوگی۔ انسان غلط نہیں سوچے گا، غلط نہیں کر سکے گا، غلط کرے گا توبہ اور استغفار کرے گا، آئندہ کے لیے اسے بچنے کی کوشش کرے گا، پھر اللہ کی توفیق ہوگی۔ جب اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو انسان کے لیے نیکی کو کرنا آسان ہو جاتا ہے، انسان کے لیے بھلائی کو کرنا آسان ہو جاتا ہے، برائی سے کرنے کے لیے انسان کو تکلیف
ہوتی ہے برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں انسان کو مجبور کیا جائے تب بھی وہ برائی سے بچ جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر گھر کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی ہو وہاں بھی وہ سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ آقا علیہ السلام کے جو ہے سنتوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خلاف کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں یہ حکم ہے، اس میں یہ حکم ہے، اس میں یہ حکم ہے، پھر یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور محبوب اس طریقے سے بن جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس آدمی کی محبت دنیا کی ہر چیز میں ڈال دیتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی جو مچھلی ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں، اور یہ پوری دنیا کا محبوب بن جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنے اللہ والے ہیں جو کتنے تبلیغ میں ہیں، جو علماء ہیں، لوگ ان کی کتنی قدر کرتے ہیں، کتنے اس سے محبت کرتے ہیں، کتنا ان کے پاس جاتے ہیں، کتنے ان سے دعائیں کرواتے ہیں، اگر وہ ان کے پاس کھانا کھا لے تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہمارے گھر میں فلاں بزرگ نے کھانا کھایا، ہمارے گھر میں فلاں عالم صاحب آئے تھے، ہمارے گھر میں فلاں صاحب آئے تھے، اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، دم کرواتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اس لیے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی زندگی قرآن کے حکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق ڈھالنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔